السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد یہ شہر صرف اسلامک حکومت اور علم کا مرکز ہی نہیں تھا، بلکہ یہاں تصوف اور ولایت کے انگنت ستارے بھی چمکے۔ اللہ کے نیک بندے یہاں سے دنیا کے کونوں تک اپنے علم، عقیدت اور عبادت کی روشنی پھیلاتے تھے۔ انہی میں سے ایک ولی اللہ کی کہانی ہم یہاں سنیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ بغداد کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک چھوٹے ویاپاری تھے اور ان کی والدہ ایک پرہیزگار عورت تھی۔ گھر بھلے ہی امیری سے خالی تھا، لیکن ان سب کے دل علم کی دولت سے بھرے تھے۔ بچپن سے ہی یہ بچہ الگ تھا۔ جب اور بچے کھیل کود میں لگے رہتے تو وہ اکیلے بیٹھ کر آسمان کی اور دیکھتے اور کہتے، امی کیا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی امی مسکراتی اور کہتی، ہاں بیٹا، اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہی بات ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت اور ڈر کو جگا دیتی۔ وہ 10 سال کے ہوئے تو انہیں بغداد کے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ جتنا جلدی یاد کرتے اتنا ہی جلدی اس پر عمل بھی کرتے۔ ان کے استاد اکثر کہتے، یہ لڑکا صرف کتابیں نہیں پڑھتا بلکہ ہر لفظ کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے۔ وہ ہر رات بھر جاگ کر علم پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، علم ایسا دو جو دل کو روشن کرے اور مجھے تمہارے اور قریب کر دے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، ان کا جوہد دنیاوی لگ سے دوری بڑھتا گیا۔ دوست اسے بازار اور میلے میں بلاتے، وہ منع کر دیتے اور کہتے، میرا دل وہاں نہیں لگتا، میرا دل تو اللہ کی یاد میں لگتا ہے، ان کی عبادت میں لگتا ہے۔ ایک دن ان کے دوست نے کہا، تو ہمیشہ مسجد اور کتابوں میں ہی رہتا ہے، کیا تجھے دنیا کی خوشیاں نہیں چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا، دنیا کی خوشیاں فانی ہیں، لیکن اللہ کی محبت وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ سن کر ان کے دوست چپ ہو گئے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سارا گھر سو رہا تھا، لیکن ان کا دل روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ نماز میں انہوں نے روتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تیرا ولی بنا دے، مجھے اپنی عبادت کا مزہ دے اور مجھے اپنی رضا کا راستہ دکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات ان کے دل میں ایک نور محسوس ہوا۔ اس کے بعد سے ان کی زندگی اور بدل گئی۔ دھیرے دھیرے لوگ انہیں پہچاننے لگے۔ ان کے لبوں سے نکلے ہر لفظ دل کو چھو جاتے۔ ان کی محفلوں میں امیر بھی آتے اور غریب بھی، لیکن وہ سب کو برابری کا درجہ دیتے اور سب کو ایک سمان دیکھتے۔ کبھی کوئی غریب کپڑوں والا ان کے پاس آتا تو وہ اسے اپنے پاس بیٹھا کر کہتے، اللہ کے یہاں عزت کپڑوں سے نہیں، دل کی صفائی سے ہے۔ اور جب کوئی امیر اپنے تکبر کے ساتھ آتا تو وہ نرمی سے کہتے، دولت تیرے پاس امانت ہے، مگر اللہ کے قریب تم بھی غریب ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں سوکھا پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، پانی کی قلت ہو گئی۔ لوگ اس ولی اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ولی اللہ نے کہا، چلو سب مل کر دعا کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو۔ اللہ کی رحمت گنہگار دلوں پر نہیں برستی۔ لوگوں نے توبہ کی، سب نے مل کر استغفار پڑھا۔ ولی اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اسی دن بغداد میں شام کو بارش ہونے لگی۔ لوگ روتے ہوئے کہتے، یا اللہ، یہ ولی کی دعاؤں سے ہی ہماری جان بچی ہے۔ لوگوں نے ان کی زندگی میں بہت سے کارنامے دیکھے۔ ایک بار ایک غریب آدمی بھوکا آیا، ولی اللہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور جو تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا تھا وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک اور بار ایک بیمار بچہ لایا گیا، ماں رو رہی تھی۔ ولی اللہ نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہ کی رحمت سے بچہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ہمیشہ کہتے، یہ میری طاقت نہیں، سب اللہ کا فضل ہے، میں تو بس ان کے ہجوم دعا کرتا ہوں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان
ان کا اخلاق تھا۔ کوئی انہیں برا کہتا تو وہ مسکرا کر کہتے تیری زبان تیرے پاس ہے لیکن میرا دل رب کے پاس ہے۔ کوئی غریب ان کے پاس آتا تو وہ اپنی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرتے۔ وہ کبھی اپنے لیے دولت جمع نہیں کرتے بلکہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی وہ لگاتار عبادت اور دعاؤں میں لگے رہے۔ جب لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں پھر بھی رات بھر جاگتے کیوں ہیں، تو وہ کہتے اب تو اللہ سے ملنے کا وقت قریب ہے، میں خالی ہاتھ کیسے ملوں ان سے۔ ان کی وفات کے دن بغداد کی گلیاں رو پڑی، امیر غریب سب ان کے جنازے میں شامل تھے۔ اس ولی اللہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو پہلے دل کو پاک کرو۔ علم بنا عمل ادھورا ہے، اخلاق ہی اصلی دوستی ہے۔ اللہ کی رحمت توبہ کرنے والوں پر برستی ہے۔ دولت اور شہرت سب فانی ہے، باقی صرف اللہ کی محبت ہی رہے گی۔ بغداد کے یہ ولی اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان چاہے کسی حال میں ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رخ کرے تو اللہ اسے عزت اور قبولیت بخشتے ہیں۔ سبسکرائب